السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں حفصہ صدیقی اور آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں سیکنڈ ایئر کامرس کی کمرشل جغرافی. کمرشل جغرافی کا چیپٹر 2 آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. چیپٹر 2 میں ہم پڑھیں گے کمرشل جغرافی کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا ایکٹیویٹیز انوالو ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کمرشل جغرافی کی ایک ڈیفینیشن. اٹس اے برانچ آف جغرافی وچ ہیلپس دا ٹریڈرس ٹو لوکیٹ لوکیشن آف پروڈکشن آف کمرشل گڈس اینڈ آلسو the conditions of production of commodities of trade to be supplied and sold in good markets. This branch of geography also makes arrangements for the adequate and suitable transport of commercial goods or commodities produced for selling purpose. Chapter 1 میں ہم نے ورلڈ جغرافی کو سمجھا اور جغرافی کی ڈفرینٹ کائنڈس کو بریفلی سمجھا. آج ہم کمرشل جغرافی جو کہ جغرافی کی ایک کائنڈ ہے اس کو سمجھیں گے. اسٹوڈنٹس، کمرشل جغرافی کی ایک برانچ ہے جو کہ بزنس اونرز اور ٹریڈرز کو مدد کرتی ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کی پروڈکشن کرنا چاہتا ہے تو اس کو کتنے بڑے پیمانے پر پروڈکشن کرنی چاہیے، کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں پروڈکشن کی، اس کا بھی ہمیں کمرشل جغرافی پڑھ کر ہی پتہ چلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کمرشل جغرافی کو پڑھنے اور سمجھنے سے ایک پروڈیوسر کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اس کو اپنی پروڈکشن یعنی پیداوار کو کہاں کہاں اور کون کون سی مارکیٹ میں فروخت کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کمرشل جغرافی میں ہم ٹرانسپورٹ کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ اگر کوئی پروڈیوسر اپنی پروڈکٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا چاہتا ہے یعنی ذرائع نقل و حمل، تو یہ کیسے ممکن ہوگا. اسٹوڈنٹس، آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس مستقبل میں ایک اچھے بزنس اونر کی صورت میں سامنے آئیں گے اور یہ سبجیکٹ آپ لوگوں کے لیے یقیناً بہت ہی انٹرسٹنگ ثابت ہوگا. کمرشل جغرافی بیسکلی 3 فیکٹرز کو کور کرتی ہے. پہلا ہے پلیسز آف پروڈکشن آف گڈس اینڈ کموڈیٹیز، دوسرا ہے کنڈیشنز آف پروڈکشن آف کمرشل گڈس، اور تھرڈ ہے مینز آف ٹرانسپورٹ آف کمرشل گڈس. ان تینوں فیکٹرز کو ہم ڈیٹیل میں سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے فیکٹرز کورڈ بائی کمرشل جغرافی، پلیسز آف پروڈکشن آف گڈس اینڈ کموڈیٹیز. کمرشل جغرافی میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح جغرافرز ایک سوٹیبل پلیس ڈھونڈتے ہیں جو کہ گڈس اور کموڈیٹیز کی پروڈکشن کے لیے آئیڈیل ہو. میں نے یہاں ورڈ آئیڈیل یوز کیا ہے. یہ آئیڈیل جگہ کیا ہوتی ہے اور کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے کہ یہ آئیڈیل ہے، یہ سب ہم اپنے آگے آنے والے لیسنس میں سمجھیں گے. دوسرا جو فیکٹرز کے اندر ہوتا ہے وہ کنڈیشنز آف پروڈکشن آف کمرشل گڈس ہوتا ہے. اگر آپ مختلف ممالک کے پروڈکشن پیٹرنس کو اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ فیکٹرز کی بنیاد پر کمرشل گڈس کی پروڈکشن کی جاتی ہے، جس میں اویلیبلٹی آف سوٹیبل نیچرل ریسورسز. دنیا میں کہیں بھی گڈس کی مینوفیکچرنگ جب ہی ممکن ہو پاتی ہے کہ جب اس کنٹری کے پاس تمام نیچرل ریسورسز اویلیبل ہوں اور ساتھ میں جس کموڈیٹی کی بھی پروڈکشن کی جا رہی ہو اس کا را مٹیریل آسانی سے ایزیلی اور بہت زیادہ مقدار میں حاصل ہو سکے. پھر نیکسٹ اس کے اندر آتا ہے اویلیبلٹی آف کیپٹل. سیکنڈ فیکٹر جو کمرشل ایکٹیویٹیز میں آتا ہے وہ ہوتا ہے کیپٹل یعنی سرمایہ کی فراہمی. پروڈکشن کے لیے کیپٹل بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے جس سے پروڈکشن کے لیے را مٹیریل حاصل کیا جا سکے. اسکل چیپ لیبر، کنڈیشن آف پروڈکشن میں اسکلڈ اور چیپ لیبر کا ہونا بھی بہت اہم ہوتا ہے. اگر لیبر اسکلڈ ہو لیکن بہت مہنگا ہو تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، اور اگر لیبر چیپ ہو تو ہو لیکن اسکل نہ ہو تو بھی پروڈکشن آف کموڈیٹیز اور گڈس افیکٹ کرتی ہے. اویلیبلٹی آف سوٹیبل مارکیٹس، جب کبھی بھی کسی گڈ یا کموڈیٹی کی پروڈکشن اسٹارٹ کرنے لگیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ مارکیٹ کی نالج ہو. جو گڈس آپ پروڈیوس کرنے والے ہیں ان کو ان لینڈ اور فورن کن مارکیٹ پلیسز پر سیل کرنا ہے، اس کی نالج ہونا بھی کنڈیشنز آف پروڈکشن کا حصہ ہے. ٹو سیکیور فیوریبل بیلنس آف ٹریڈ، دنیا بھر میں دیکھا جائے تو کوئی بھی کنٹری بھی سیلف سفیشینٹ نہیں ہوتا کہ تمام کمرشل کموڈیٹیز خود تیار کر سکے، اور کچھ نہ کچھ دوسرے کنٹریز سے پرچیز کرنے کے لیے فورن ایکسچینج کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جنریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا سمپل سا حل ہے کہ کموڈیٹیز کی زیادہ پروڈکشن کر کے اور ان کو فورن مارکیٹ پلیسز پر سیل آؤٹ کر کے ہم فورن ایکسچینج حاصل کر سکتے ہیں، اور بیلنس آف ٹریڈ کو بیلنس بھی کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے. پھر اگلا ہے مینز آف ٹرانسپورٹ آف کمرشل گڈس. یہ کمرشل جغرافی کا تھرڈ فیکٹر ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں. آج پروڈکشن سیکٹر میں دیکھا جائے تو بہت سخت کمپٹیشن ہے، اور اس میں کامیاب وہی ہے جس کے پاس گڈس کو سیفلی، کوئکلی اور ٹائملی ٹرانسپورٹ کرنے کا نظام اچھا ہو. اگر ایکسپورٹ کی بات کی جائے تو ایکسپورٹ کے لیے گڈس کی پروڈکشن میں کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنا پڑتا ہے، اور اس میں گڈس کو فیکٹریز سے مارکیٹ پلیسز تک پہنچانے کی کاسٹ کو بھی کم سے کم کرنا ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے سمجھا کہ کمرشل جغرافی کیا ہوتی ہے اور اس کے کون سے امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں. امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. اس لیکچر کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ نے ہم سے فیس بک، انسٹا، کمنٹ سیکشن یا ہمارے ای میل ایڈریس پہ اپنے سوالات پوچھنے ہیں. ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.
اللہ حافظ.